آج کا دوسرا نشریہ فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے وزیر مالیات کو ان کے عہدے سے ہٹا کر مالیات کا قلمدان وزیر تجارت و صنعت کے حوالے کر دینے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے صومالیہ اور کینیا کے صدور کی جانب سے شکریہ وصول کیا ہے کہ قطر نے ان کے ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ القدس میں کشیدگی بڑھ گئی ہے اور یورپی ملکوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یہودی بستیوں میں اپنی توسیع کو روک دے۔ اور امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان سے اس کا انخلاء منصوبے کے مطابق جاری ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک امیری فرمان جاری کیا ہے جس کی روح سے وزیر مالیات جناب علی شریف العمادی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کا عہدہ وزیر تجارت و صنعت جناب علی بن احمد الکواری کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو اپنے عہدے کے ساتھ ساتھ وزیر مالیات کی ذمہ داریاں بھی سنبھالیں گے۔ اس امیری فرمان پر عمل درآمد اس کی تاریخ اجرا سے ہوگا اور اسے سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ملک کے پبلک پراسیکیوٹر نے اس سے قبل وزیر مالیات علی شریف العمادی کو گرفتار کر لینے کا حکم دیا تھا، اور یہ کہ ان سے پبلک پوسٹ سے متعلقہ جرائم کی رپورٹوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے جن کے مطابق پبلک منی کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اپنی پوسٹ کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے اور اسی طرح اختیارات کا غلط استعمال ہوا ہے، اور اب پیش کردہ اوراق میں درج جرائم کے بارے میں وسیع تر تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ قطر پوری دنیا میں امن اور امان کی بحالی کے لیے کوشاں ہے۔ اس ضمن میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو اور جمہوریہ کینیا کے صدر اوہورو کنیاٹا کو مبارکباد دی ہے کہ انہوں نے دانشمندانہ اور جرأت مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کر لیے ہیں۔ دری اثنا صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو اور جمہوریہ کینیا کے صدر اوہورو کنیاٹا کی جانب سے ٹیلی فون کالز وصول کی ہیں، جن میں دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرانے کے لیے قطر کی کوششوں پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر قطر نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ اور جمہوریہ کینیا کی جانب سے ان کے درمیان مکمل سفارتی تعلقات کی بحالی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے، اور اپنی اس امید کا اظہار بھی کیا ہے کہ اس اقدام سے دونوں دوست ملکوں کی اقوام کو خیر و بھلائی اور خوشحالی حاصل ہوگی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز آل سعود کی والدہ کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اب قطر اور ترکی کے درمیان منفرد اور نمایاں تعلقات کی طرف آتے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ ٹیلی فونک رابطے میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان قائم اسٹریٹجک تعلقات، انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نے جمہوریہ صومالیہ اور جمہوریہ کینیا کے درمیان تعلقات کی بحالی کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔
ان دونوں ملکوں کے درمیان امن اور استحکام کی بحالی کے لیے قطر کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں یہ تعلقات بحال ہوئے ہیں۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ علاقے کو درپیش مشکلات کو حل کرنے کے لیے خلیج کے ملکوں اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت اور ڈائیلاگ ہونے چاہیے۔ پرائمری ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن نے بین الاقوامی ڈائمنڈ پوزیشن حاصل کر لی ہے اور پوری دنیا میں یہ پوزیشن حاصل کرنے والی یہ پہلی فاؤنڈیشن ہے کہ اس نے اشخاص کے بارے میں تبدیل شدہ سرپرستی اور کیئر کی مکمل پابندی کی ہے۔ اس موقع پر وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ ملک کی جانب سے صحت کے شعبے کو دی جانے والی لامحدود مدد و حمایت کا نتیجہ ہے کہ اتنی بڑی اچیومنٹ کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس اچیومنٹ کے حصول میں شریک ٹیموں کا جوش و جذبہ اور ان کی کمٹمنٹ بھی بہت بڑا حصہ رکھتی ہے۔ یہ عالمی اعزاز ایسے وقت میں حاصل کیا گیا ہے جبکہ قطر کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، اور وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 1,99,444 ہو گئی ہے کہ مزید 1,217 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت عامہ کے اعلان کے مطابق ملک میں کورونا کے مزید 600 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جن میں سے 351 افراد پہلے سے ہی یہاں موجود تھے، جبکہ 249 وہ مسافر ہیں جو بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ 3 اور مریض وفات پا گئے ہیں۔ ان کی عمریں 27، 69 اور 73 برس تھیں۔ یہ تینوں کرونک بیماریوں کے شکار تھے اور انہیں مطلوبہ ہیلتھ کیئر فراہم کی جا رہی تھی۔ وزارت صحت عامہ کے اعلان کے مطابق یہاں اب تک اینٹی کووڈ 19 ویکسین کی 1,762,545 ڈوزز دی جا چکی ہیں، اور صرف گزشتہ 24 گھنٹوں میں 30,074 ڈوزز دی گئی ہیں۔ عالمی سطح پر نظر ڈالی جائے تو بھارت ابھی تک کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں اور اس کے نتیجے میں وفات پانے والوں کی تعداد کے لحاظ سے ریکارڈ لیول دیتا جا رہا ہے، اور بھارت کی حزب اختلاف کے رہنما راہول گاندھی نے آج جمعے کے روز حکومت سے مطالبہ کر دیا ہے کہ پورے ملک میں سب لوگوں کو ویکسین دی جائے اور کورونا کی اس دوسری قاتل لہر کو سائنٹیفک طریقوں سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ راہول گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام خط میں ان پر الزام لگایا ہے کہ ان کی حکومت کے پاس کووڈ 19 اور اس کی ویکسینیشن کے بارے میں کوئی واضح اسٹریٹجی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جنگل میں پھیلتی آگ کی طرح اس وائرس نے بھارت کو شدید خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ بھارت میں صرف ایک ہفتے کے اندر اندر کورونا وائرس کے 1.57 ملین کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ آج بھارت میں 4,14,188 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 3,915 مریض موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ فلسطین میں مشرقی القدس کی کالونی الشیخ جراح میں کشیدگی میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ ادھر برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور اسپین نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی سرزمین میں یہودی بستیوں میں توسیع اور ان کے پھیلاؤ کو روکے۔ ترکی نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینی اراضی میں اسرائیلی یہودی آبادکاری میں غیر قانونی توسیع کی پالیسیوں کا جواب دے۔ I never realized how important communication skills are till I started working. اب اس وقت ایک طرف تو ترکی اور سعودی عرب کے درمیان قربت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ترکی اور مصر بھی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔
انقرہ کے باخبر ذریعوں نے بتایا ہے کہ ترک وزیر خارجہ مولود چاوش اوگلو اگلے ہفتے سعودیہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ سن 2017 کے بعد یہ اپنی نوعیت کا ان کا پہلا دورہ ہوگا، اور اس دورے کا مقصد متعدد مسائل میں دونوں ملکوں کے نقطہ نظر کو ایک دوسرے کے قریب لانا اور آپس کے اختلافات کو ختم کرنا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دوحہ اور اس کے رواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ افغانستان سے امریکی انخلاء کے حوالے سے امریکہ کے وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا ہے کہ یہ انخلاء ٹائم ٹیبل کے مطابق جاری ہے، اور پینٹاگون نے اس انخلاء کی سیکیورٹی کے لیے افغانستان کے پڑوسی ملکوں میں مزید فوجیں پہنچا دی ہیں۔ ادھر معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے سیکریٹری جنرل یانس سٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ نیٹو افغانستان میں امن کے عمل کی مدد و حمایت کرتا ہے۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر یہ ہے کہ امریکہ کے وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا ہے کہ پینٹاگون اب اس وقت تک چین کے اس خلائی راکٹ کو تباہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا جس کے بارے میں توقع ہے کہ وہ اگلے 2 روز کے دوران زمین کے فضائی غلاف میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ کے وزیر دفاع نے ڈھکے چھپے انداز میں پیکنگ پر تنقید بھی کر ڈالی ہے کہ وہ اس راکٹ پر قابو نہیں پا سکا۔ امریکی بیانات کے جواب میں پیکنگ نے کہا ہے کہ اس راکٹ سے زمین کی آبادی کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں